دوستو 2026 میں جو بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ دوستو سعودی عرب کی حکومت نے ایک بہت بڑا قانون جاری کر دیا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو حج پہ جاتے ہیں وہ قربانی کیا کرتے ہیں، لیکن اس سال 2026 میں سعودی عرب والوں نے ایک آدیش جاری کیا ہے، ایک قانون لگایا ہے کہ اس سال کوئی بھی شخص قربانی نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی حاجی قربانی نہیں کرے گا تو اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ کیا ہے پورا معاملہ، اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ دیکھیں۔ حج کے مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو یہ میری خبر آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کا حج ہو سکتا ہے اس بار قبول نہ ہو یا پھر ٹھیک طریقے سے نہ ہو۔ یہی سوال اب اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ سعودی حکومت کی طرف سے قربانی کو لے کر جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس کو لے کر علماء کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میرے ساتھ قاضی شہر بنارس مولانا حسین احمد حبیبی جو قاضی شہر ہیں بنارس کے۔ مولانا، ہر بار قربانی ہوتی ہے، قربانی اس بار بھی ہوگی، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو حاجی جائیں گے اگر انہوں نے خیال نہیں رکھا کچھ چیزوں کا تو ان کی قربانی اور ان کا حج تبھی سبھی خطرے میں پڑ جائے گا، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقبول وہ کرے نہ کرے میری بندگی، مقبول وہ کرے نہ کرے میری بندگی، در پر سرے نیاز ہمارا چکا تو ہے، آسی ہوں بخشنے کو اس نے کہا تو ہے، جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے۔ حج مقبول ہوگا غیر مقبول ہوگا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اس فرمان پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حج قبول فرما۔ لیکن دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر اگر کوئی عمل ہم چھوڑتے ہیں تو اس سال سعودی گورنمنٹ نے ہندوستان سے جانے والے حاجیوں کے لیے قربانی میں مداخلت کی ہے۔ مداخلت یہ کی ہے کہ 2025 تک جو سینکڑوں سال سے آپ قربانی جس طریقے سے کرتے چلے آ رہے تھے، 2025 میں بھی آپ نے کیا تھا، 2026 میں ہم آپ کو اس طریقے سے یعنی اپنے ہاتھ سے یا اپنے نمائندوں کے ذریعے قربانی کرنے نہیں دیں گے۔ آپ کو پیسہ جمع کرنا پڑے گا بینک میں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے اور اس میں مداخلت ہے۔ اس لیے میں ہندوستان سے جس علاقے سے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ قطعی طور پر بینک میں پیسہ جمع نہ کریں۔ اگر بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں تو آپ کے جانور کی قربانی جو حج کا واجب ہے وہ کب ہوگی آپ کو خود پتا نہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ سعودی گورنمنٹ تو تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے، یہاں سے ایئرلائنس جاتی ہے، تمام طرح کی فیسلٹیز دیتی ہے۔ اب سعودی گورنمنٹ اگر قربانی کر رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ شریعت کے حساب سے اس میں کیا غلط ہے؟ غلط یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو 100 حاجیوں پر ایک آپ نمائندہ بنا دیں، 500 آدمی پر ایک نمائندہ بنا دیں، ان 500 لوگوں کی لسٹ آپ اس کو دے دیں کہ یہ 100 لوگوں کی لسٹ ہے اور فلاں فلاں لوگوں کو کی قربانی کرنی ہے۔ 100 آدمی کی لسٹ دی، اب اس میں 10 آدمی پر ایک اس کا نمائندہ ہو جائے جو اس کے رابطے میں رہے، اس کا موبائل نمبر ایشو کیا جائے کہ آپ کے جانور کی قربانی کرنے کا ذمہ فلاں کو دیا گیا ہے، آپ ان سے مطمئن ہو۔ یہ سارا انتظام کچھ ہے نہیں۔ اگر یہ انتظام وہ کر بھی دیتے ہیں پھر مسئلہ یہ آئے گا کہ وہ جانور آپ رکھیں گے کہاں؟ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو سعودی عرب سے یہ آدیش جاری ہوا ہے کہ اس سال 2026 میں کوئی بھی بھارت سے آنے والا کوئی بھی مسلمان قربانی نہیں کر سکتا۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قربانی کرنا حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، تو اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر پائے گا تو ان کا حج کیسے قبول ہوگا؟ دوستو ایک مسلمان اتنی محنت و مشقت کے بعد اتنا پیسہ جمع کرتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص حج میں جا کر قربانی نہیں کر پائے گا تو اس کا حج کیسے مقبول ہوگا؟ تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے دیکھا، علماء کرام کی آپ نے باتیں سنی کہ اب اس کا حل کیسے نکالا جائے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوستو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بری خبر ہے، خاص کر جو اس سال حج کے لیے جو روانہ ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور سارے لوگ جان سکیں۔ دوستو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مکہ مدینہ کی زیارت کروں، لیکن سب کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ بھی مکہ مدینہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، ہم ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ۔